عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما قضى اللہ الخلق كتب فی کتابہ فہو عنده فوق العرش، کہ جس وقت اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب میں یہ بات لکھی، اور وہ کتاب اللہ رب العزت کے پاس عرش پر محفوظ ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ وسیع ہے۔ اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگرچہ جہنمی لوگ زیادہ ہوں گے، جنتی لوگ کم ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ اور یہ 8 دروازے جو ہیں، جس وقت جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ان کے لیے یہ دروازے پھر اللہ ان کو کھول کے رکھے گا۔ دروازوں کو، جو جنت کے جو دروازے ہیں یہ کھلے ہوئے ہوں گے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ جنتی جس وقت جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور بہت زیادہ پھل اور جو ہے وہ بہت زیادہ مشروبات، وہ جو طلب کریں گے ہر چیز ان تک پہنچتی رہے گی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے رکھے ہیں نا، اس میں انسان کے لیے ایک آزادی کا پیغام ہے کہ جنت میں داخل ہو کر ان کو جنت میں چاہے جتنی بھی وسعت ہو ان کو جنت میں بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وہ دوسری دنیا جیسی اللہ کو منظور ہے، اللہ کو پتہ ہے، وہ وہاں سے نکل کے وہاں جائیں، جنت سے باہر آئیں، اندر جائیں، تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے نا، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ تاکہ جو جنت کے خادم ہیں اور جنت کے خدمت کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت جنت میں آتے جاتے رہیں، تحائف لے کے، اللہ کی طرف سے انعامات لے کے، اس لیے ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنت کے جو دروازے ہیں یہ اللہ رب العزت 3 مواقع پہ ان کو کھولتا ہے۔ ابھی تو نہیں، ابھی تو بند ہے، کیونکہ ابھی جنت میں گئے نہیں لوگ، تو یہ دنیا میں 3 دفعہ کھلتے ہیں۔ 2 موقع تو ہیں، ایک سوموار کا دن اور ایک جمعرات کا دن، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے سوموار والے دن اور جمعرات والے دن اللہ رب العزت کھولتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر وہ مومن بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک میں ملوث نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے ان 2 مسلمانوں کے کہ جن کے درمیان کوئی آپس میں عداوت ہو، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ انذروا ھذین، ان کو ذرا مہلت رکھو، ان کے معاملے کو ڈیلے رکھو، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے، جب تک صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے نہیں ہیں۔ یہ 2 موقع ہیں، سوموار والا دن اور جمعرات۔ اور ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس پورے کے پورے مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے مستقل کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ، یہ بھی مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں کرے اور ہم سب کو جنت حاصل کرنے والا بھی بنائے۔ تو یہ جو جنت کے دروازے ہیں، آج اسی پہ انشاءاللہ ساری گفتگو ہے۔ جنت کے دروازے یہ کچھ چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے دروازے ہیں۔ یہ 8 دروازے ہیں نا، اور بہت بڑے بڑے ہیں۔
بعض ان میں سے بعض سے بڑے ہیں، اور ان کی وسعت کا اندازہ اس سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بین والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انما بین المصراعین من مصارع الجنہ لکما بین مکہ و حجر، کہ جنت کے دروازوں کی جو چوکھٹیں ہیں، یعنی ایک دائیں طرف چوکھٹ ہے، چوکھٹ چار کو کہتے ہیں نا، چار کھٹ کہتے ہیں نا، وہ لکڑی کو چوکھٹ جو چار لکڑیاں ہوتی ہیں، فرمایا جو یعنی ایک ادھر اور ایک ادھر، ان دو لکڑیاں جو جنت کی ہیں ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے لکما بین مکہ و حجر، جتنا مکہ اور حجر شہر کے درمیان ہے۔ اور میں نے یہ گوگل سے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس میں اس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا یعنی جنت کا ایک دروازہ جو ہے وہ اتنا وسیع ہے۔ اور دوسرے میں اور فرمایا کہ او کما بین مکہ و بصرہ، یا مکہ اور بصرہ شہر جو ہے یہ اس کے درمیان، یعنی اور یہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہی فاصلہ ہے، بہت تھوڑا فرق ہے۔ تو یہ شاید کچھ دروازے اتنے ہوں وسیع اور کچھ اتنے، اور بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے، عتبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بین مصراعین من مصارع الجنہ مسیرۃ 40 سنہ، کہ جنت کے دو چوکھٹے جو ہیں ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جنت کا جو سب سے بڑا دروازہ اتنا ہے کہ 40 سال انسان جو چلتا رہے کسی سواری پر جو اس وقت تھی، تو جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا وہ اتنا جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں۔ لیکن وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ، لیکن جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے وَهُوَ كَثِيرٌ مِّنَ الزِّحَامِ، وہ جو ہے وہ رش سے کھچا کھچ ہوگا اس وقت، یعنی اتنے لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور یہ جو جنت کے دروازے ہیں یہ 8 دروازے ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، جیسے کچھ احادیث میں آتے ہیں اور کچھ اس میں سے استدلال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے جسے اس میں 4 دروازوں کا ذکر ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہیں یعنی نماز بڑے دھیان سے توجہ سے پڑھنے والے، تو وہ لوگ جو ہے وہ باب الصلاۃ سے بلائے جائیں گے، یعنی جنت کے ایک دروازے کا نام کیا ہوگا؟ باب الصلاۃ۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد کرنے والے ہوں گے وہ جہاد والے دروازے سے بلائے جائیں گے۔ تو یہ جو جہاد کرنا ہے اس کا بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نتیجہ دنیا میں کیا نکلا، یہ تھوڑا نتیجہ ہے کہ اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ من کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور جس کو اللہ صدقے کی بہت توفیق دے گا تو وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، باب الصدقہ۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جو روزے بڑے اچھے رکھنے والا ہوگا، اور ایسے ہی جیسے یعنی فرائض نوافل اور روزہ توجہ سے رکھنے والا اور پوری صحیح طریقے سے رکھنے والا، دعی من باب الریان، تو وہ باب الصیام نہیں ہے، اس کا نام باب الریان ہے، جو یعنی ریان کا مطلب ہوتا ہے نا کہ سیراب کرنے والا دروازہ، تو وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ 4 دروازے ہو گئے۔ اسی طرح ایک دروازہ جنت کا، اس کا ہے باب الایمن، اس کا نام ہے باب الایمن۔ ایمن کہتے ہیں ویسے دائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ والا دروازہ۔ تو اس میں سے 70,000 لوگ ایسے داخل ہوں گے جو توکل، اعلیٰ درجے کا توکل کرنے والے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک لمبی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل من امتک من لا حساب علیہ من باب الایمن من ابواب الجنہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دو اور ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، ان کے لیے میزان ہی قائم نہیں کیا جائے گا، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ کتنے دروازے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا دروازہ ہے باب الوالدین۔ باب الوالدین، والدین کے فرما برداری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے جی کہ میری ماں، ایک روایت میں باپ کے بارے میں آتا ہے، بہرحال تو یہ شاید 2 الگ الگ واقعات ہوں،
کہتے جی میری ماں میرے پیچھے پڑی رہی، شادی کر شادی کر شادی، کہتے ان کے کہنے پر میں نے ایک عورت سے شادی کر لی اور اب وہ مجھے کہتے طلاق دے دے، اس کو طلاق دے دے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، طلاق دے دے، اب میں کیا کروں؟ فرماتے ہیں کہ میں نہ تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس عورت کو طلاق دو، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی کرو، لیکن ایک حدیث سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جو باپ ہے یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، باپ اور ماں اس میں دونوں شامل ہیں۔ فَإِن شِئْتَ فَأَزِغْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، اس دروازے کو ضائع کرنا ہے کر لو، اس دروازے کی حفاظت کرنی ہے کر لو۔ کیا مطلب؟ اس کو کیا سمجھ آئی؟ تو اس نے طلاق دے دی تھی، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے جنت کے اس دروازے کی حفاظت کرنی ہے، تو اس نے پھر جو اس عورت کو طلاق دے دی تھی، یعنی کہ باپ ماں کے کہنے پر ہی شادی کی تھی اور ماں کے کہنے پر ہی اس نے طلاق دی تھی۔ یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ یہ کتنے دروازے ہو گئے؟ 6 دروازے ہو گئے۔ 7واں دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کے ان کے والد نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا تھا، آپ کی خدمت کیا کرو۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا، تو اپنے پاؤں کے ساتھ مجھے جو ہے وہ ٹھوکر سے ذرا اٹھایا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنی سعادت کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں بتاؤں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت کے لیے تو آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ جو شخص کثرت سے یہ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ والے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک باب التوبہ بھی ہے، جنت کا ایک دروازہ، وہ باب التوبہ شاید وہ 8واں دروازہ وہی ہو، اللہ عالم۔ تو یہ جنت کے 8 دروازے ہیں ٹوٹل۔ تو لیکن اچھا دیکھیں، ہم نے ذکر کیا تھا کوئی اس میں سے داخل کیا جائے گا، کوئی اس میں سے، کوئی اس میں سے، کوئی اس میں، لیکن کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے، جس میں سے مرضی چاہو داخل ہو جاؤ۔ کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے، لیکن یہ دروازہ کھلیں گے کیسے؟ دروازے کھلیں گے کیسے؟ جتنے بھی نیک عمل کر لو، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جنت کے دروازے نہیں نہ کھلوائیں گے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لوگ بڑے کثرت سے جتنے بھی ہوں گے جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ پھر کیسے کھلے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پوچھا جائے گا کون؟ آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ کہے گا ہاں مجھے یہی کہا گیا ہے کہ یہ دروازہ تب کھلے گا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ دروازہ آپ کے کہنے پہ کھلے گا اور پھر جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعارف کروا کے رکھیں۔ وہ کیسے؟ درود کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے اتنا پڑھا کرے درود، جب بھی درود پڑھا جاتا ہے تو نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ آپ پر جی فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا۔ ایک شخص 25-30 سال روز کو 100 200 500 دفعہ درود پڑھتا رہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقفیت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اتنی دفعہ نام لیا جائے گا، کتنا درود بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ کچھ خوش قسمت لوگ ہم نے ذکر کیا تھا ایسے ہوں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ ان میں سے سر فہرست اہل توحید ہوں گے، اور اہل توحید کے علاوہ جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں، اہل توحید کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، جس شخص نے یہ گواہی دی، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ
وابن امتی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کی لونڈی کے بیٹے ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور وہ اللہ کا کلمہ کن تھا جو اس نے اپنے بندے کی طرف ڈالا. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے، وہ روح کی طرف سے، یعنی وہ جبریل کی پونچھ سے پیدا ہوئے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور یہ کہ جنت حق ہے. وَأَنَّ النَّارَ حق، اور یہ کہ آگ حق ہے. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ الشاء، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں اس کے لیے کھول دے گا جس مرضی دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اس طرح ان کلمات کو دل کی گہرائی سے ادا کرنا، یہ نہیں کہ زبان سے ادا کر دیا اور پھر کسی دربار پہ چلے گئے اور کبھی کسی کے پیچھے اور کبھی کسی کے پیچھے، کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے رہے اور توحید پہ بھی قائم نہیں رہے. اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی شروط ہیں، یعنی کہ علم اور عمل دونوں یہ ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں کہنا، یہ شہادت دینی اور اس کے ساتھ عمل بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. نمبر 2، دوسرا وہ شخص، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من توضع فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، یعنی پورے اس کے ارکان اور صحیح طریقے سے، ثم قال، پھر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی وضو کیا صحیح طریقے سے اور یہ کلمہ پڑھا، یعنی شہادت دی. فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنت من ایہا شاء، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مرضی دروازے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح تیسرا وہ شخص ہے، وہ مرد یا عورت یا دونوں، جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پہ صبر کرے. 3 بچے اور یہ شخص حالت اسلام میں ہو، 3 بچے فوت ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یموت له 3 من الولد، کوئی بھی شخص ہے اس کے 3 بچے فوت ہوئے، بچے ہوں بچیاں ہوں کوئی بھی، لم یبلغ الحنث، یعنی نابالغ، ویسے تو سب کے بچے فوت ہو جانے ہیں، یعنی ہم نے بھی فوت ہوئے، نہ بچے بھی ہمارے فوت ہو جانے، نابالغ بچے فوت ہو جائیں، تو الا تلقوہ من ابواب الجنت الثمانیہ، تو روز قیامت وہ جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے میں جائے گا ان کے بچے استقبال کے لیے پہلے موجود ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ صبر بھی کرے، اس پہ صبر کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھے. اور اسی طرح اگر کسی کا کوئی ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے، کوئی ایک بیٹا فوت ہو جائے نا، اور وہ اس پہ صبر کرے، ایک بیٹا فوت ہو جائے، جیسے کہ معاویہ بن قرہ، وہ اپنے باپ قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس نا جب صحابہ کرام آتے تو اس میں ایک نا آدمی آتا، تو اس کا بچہ بڑا پیارا سا، وہ اس کے ساتھ کھیلتا، پیچھے جو ہے نا وہ اس کے لٹک جاتا، بیٹھے بیٹھے گلے میں باہیں ڈال لیتا. تو نبی علیہ السلام آپ بھی اس سے بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ فرماؤ سے پوچھتے ہیں بڑا پیار ہے تمہیں؟ کہتا اللہ کے رسول واقعی مجھے اس سے بہت پیار ہے. تو وہ اس کو پکڑ کے اپنی گود میں بٹھا لیتے. تو جو ہے وہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ شخص نا کئی دفعہ دیکھا وہ مجلس میں نہیں آ رہا، یعنی ایک کبھی تو بندے کو کام ہوتا ہے لیکن ایک بندہ مستقل غائب ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بندہ کدھر ہے، وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو صحابہ نے بتایا جی کہ وہ جو بچہ اس کے ساتھ آتا تھا نا، اس کا بچہ فوت ہو گیا، بڑا ہی غمگین، بڑا ہی پریشان ہے، تو اس لیے نا وہ آ نہیں رہا، دل نہیں لگتا اس کا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھے، اس کے گھر میں پہنچ گئے. آپ نے اس سے نا ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تیرا بچہ زندہ رہتا، جوان ہوتا، تیرے کام آتا اور تجھے کمائی کر کے دیتا اور جو ہے وہ تیرا سہارا بنتا، یہ تجھے زیادہ پسند ہے یا یہ کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا، اور جنت کے جتنے دروازے ہیں 8 دروازوں میں سے جس دروازے پہ تو جائے وہ وہاں پہ جا کے تیرے لیے وہ جنت کا دروازہ کھولے، بتا تجھے کیا زیادہ پسند ہے؟ کہتا اللہ کے رسول یہی پسند ہے، دنیا تو ختم ہو جانی ہے، یہی کہ میں جنت کے دروازے میرے لیے کھولے، اس سے بڑی خوش سعادت. اور کیا آپ نے فرمایا پھر یہ ایسا ہی ہو گیا تیرے لیے، تیرے لیے ایسا ہی ہو گیا ہے. یعنی جو بچہ فوت ہوا ہے وہ تیرے لیے جنت میں استقبال. صحابہ فوراً ایک دم، اب ایک صحابی پوچھا اللہ کے رسول
یہ اسی کے لیے یا ہم سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم سب کے لیے ہے، تم سب کے لیے. جو بھی جس کا بھی بچہ ایسے فوت ہو جائے اور پھر وہ اس پہ صبر کرے تو جنت کے دروازے میں جو پسند آئے نا، میں اس دروازے سے میں نے جانا ہے، تو وہ اس دروازے سے جائے گا تو بچہ آگے موجود ہوگا استقبال کے لیے، دروازہ کھولے گا اس کے لیے. اسی طرح خاوند کی فرما بردار مسلمان عورت، خاوند کی فرما بردار مسلمان عورت، یہ مسلمان عورت اور خاوند کی فرما بردار، یہ شرطیں یاد رکھنا. شرطیں کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی مسلمان عورت 5 نمازیں پوری پڑھے، 5 نمازیں پوری پڑھے یعنی پوری طریقے سے صحیح طریقے سے اس کے وقت پہ پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. نمبر 4 وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے. دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. یعنی عورت کے لیے کہ اللہ نے کتنی تھوڑی شرطیں رکھی ہیں. نماز اپنے لیے پڑھنی، روزہ رکھنا ہے، اور جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور خاوند کی فرما برداری، خاوند کی فرما برداری. یہ بظاہر بہت آسان لگتا ہے لیکن فرما برداری کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. خاوند کی فرما برداری یعنی اللہ نے کتنی تھوڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں عورت کی کہ خاوند کی فرما برداری کرے، وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر اس کی فرما برداری کرے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کیا، دعاہ خزنۃ الجنہ، تو جنت کے جتنے دربان ہیں سارے اس کو آوازیں دیں گے کہ اے فل حلما، اے ہمارے دروازے سے تشریف لائیے، ادھر سے تشریف لائیں، ادھر سے تشریف لائیں، ادھر سے تشریف لائیں. جوڑے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جوڑے سے مراد یہ کہ جو بھی چیز خرچ کرنی ہے ڈبل ڈبل کرے. مثلا 10 کے نوٹ ہیں، 10 کے 2 نوٹ، 100 کا نوٹ ہے، 100 کے 2 درہم ہے، 2. اسی طرح کپڑے دینے ہیں تو 2 پیس، یعنی ایک شلوار کا ہو جائے، قمیض کا ہو جائے، بیشک یہ 2 جوڑے ہو جائیں. اللہ کے راستے میں پھل دینے ہیں 2، یعنی 2 جوڑا جوڑا کر کے خرچ کرنا، جوڑا جوڑا کر کے خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے. نوٹ ہیں 500 کے، 500 کے 2 ہو گئے، 1000 کے 2، یعنی جو بھی ہے، جو بھی چیز خرچ کرنی ہے تو یعنی 2 کر کے خرچ کرے، چاہے وہ کچھ سامان ہے، وہ پیسے ہیں، کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے جوڑا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دعاہ خزنۃ الجنہ، تو جنت کے جو دربان ہے وہ اسے آوازیں دیں گے کہ اے فل حلم، کہ اے فلاں ادھر سے تشریف لے آئیں. ایک روایت میں فادخل، یہاں سے داخل ہو جائیں. اسی طرح 7ویں خوش قسمت ہیں مجاہدین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت کے سارے دروازے جو ہیں وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. یعنی مجاہدین کے لیے یہ دروازے ہیں، جہاد کرنے والے ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. 8ویں جو خوش قسمت ہیں وہ ایک شخص جس کے بارے میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے کہا. جب یہ ذکر ہوا نا کہ کچھ لوگ جنت کے دروازوں سے بلائے جائیں گے، سارے دروازوں سے، کوئی اس سے داخل ہوگا نہیں، کوئی لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ لوگ کوئی باب الجہاد سے داخل ہوگا، کوئی باب الریان سے، کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس کو کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جہاں سے مرضی جاؤ. آپ نے فرمایا ہاں، اور ابوبکر تم ان میں سے ہو. اللہ تعالی ہمیں
ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، بلکہ ہمیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے۔